السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید آپ کو آج ہماری B2E کی اس آخری کلاس کے اندر جو سفر ہمارا گزشتہ کوئی 2 سال قبل تقریباً شروع ہوا تھا، وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اپنی منزل کی آخری جو حدیں ہیں اس کو چھو رہا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ مکمل ٹیم کی محنت کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگوں نے ضرور بضرور ہم سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اختصار کے ساتھ ہی آج بھی ہم اپنے اس سبق کا آغاز کریں گے، جس میں ہم سورۃ الماعون سے لے کے جو آخری ہماری صورتیں ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد آپ کو پہلے دن سے ہی پتہ ہے اور اس حوالے سے بارہا بار بات ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح سے اس اپنے سبق کی طرف انشاءاللہ باذن اللہ ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الماعون میں فرماتے ہیں، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کہ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلانے والا ہے، بالدین سزا اور جزا کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا فرما رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے ایسے آدمی کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا پہلی کلاس میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے تو مالک یوم الدین پہ میں نے آ کے آپ کو عرض کی تھی کہ دین کے بہت سارے مختلف معنی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ دین کا ایک مطلب سزا و جزا ہے، دین کا ایک مطلب کانسٹیٹیوشن یا دستور ہے، دین کا ایک مطلب مذہب ہے، دین کا ایک مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو سزا اور جزا کو جھٹلانے والے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فذالک، پس وہ ہیں، الذی وہ، یدعو جو دھتکارنے والے ہیں یا ڈانٹنے والے ہیں یا دور کرنے والے ہیں، الیتیم کس کو؟ یتیم کو۔ یہ لوگ یتیم کو دھتکارنے والے، اس کو دور کرنے والے ہیں، اس کو اپنی طرف سے سائڈ پہ کرنے والے ہیں۔ صرف یہاں تک بات نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے، ولا یحض، اور وہ نہیں ابھارتے، نہیں انکریج کرتے، کس کو؟ کس بات پر؟ لوگوں کو، علی طعام المسکین، مساکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کسی یتیم یا مسکین کو دھتکار دے، اس کو سائڈ پہ کر دے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ لے، یہ یعنی ایک غیر مناسب بات ہے، غیر مناسب رویہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اگلا رویہ یہ والا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو باقاعدہ، یعنی آپ کسی بندے کو انکریج نہ کریں کہ تم لوگوں کو مال دو، تم لوگوں کے اوپر خرچ کرو یا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم نے سورۃ دہر کے اندر پڑھا ابھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں بتائیں ہیں اور ان کی صفات میں سے یہ صفت بتائی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ اہل جنت کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک تیسری صورت ہے کہ انسان نہ تو خود کھانا کھلا رہا ہے، یتیموں کو دور کر رہا ہے، دوسرا لوگوں کو ابھار بھی نہیں رہا، اور تیسرا اگر کوئی بندہ کھلانا چاہ رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے۔ تو یہ صفات معاشرے کے بگاڑ کا بہت بڑا ایک سبب بنتی ہیں، اور یہ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں تصور کیا جاتا۔ اور یقینی طور پہ یہ صرف انہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، سزا و جزا کے اوپر یقین نہیں رکھتے، بس مال جمع کر لیا، اس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فویل، پس ہلاکت ہے کن کے لیے؟ للمصلین، ان لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ غیر ایسے آدمی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو نماز نہیں ادا کرتا، بلکہ ایسے بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نماز ادا کرنے والا ہے، لیکن کیا کرتا ہے یہ؟ الذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، وہ غفلت برتنے والے ہیں۔ منافقین والا رویہ ان کا ہے، نماز ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی دن میں 4 پڑھ لی کبھی دن میں 2 پڑھ لی، اور ان کا مقصد نماز پڑھنے کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں، یراؤن،
جو دکھلاوا کرنے والے ہیں، ان کا مقصد کوئی نماز پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھا دیا جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی بھی طرح سے یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ ریاکاری کرنے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ نمازوں کے اندر سستی کرتے ہوئے ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ، اور وہ منع کرنے والے ہیں الماعون، ضرورت کی اشیاء سے، ضرورت کی اشیاء سے لوگوں سے ضرورت کی اشیاء کو بھی روک لیتے ہیں۔ مثلا کسی نے روزمرہ استعمال والی چیز مانگ لی، کوئی کلہاڑی مانگ لی، کوئی ہتھوڑی مانگ لی، کوئی ایسی چیز مانگ لی تو لوگوں کو منع کر دیا۔ یہ بخیلی کا پیک لیول ہوتا ہے کہ انسان وہ چیزیں جن کی شاید کوئی اہمیت بھی نہیں ہے یا ہماری روزمرہ گھروں میں روٹین والی چیزیں ہیں، وہ لوگوں سے منع کر لے اور اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ تو ان ساری صفات اور ایسے اوصاف سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لا محالہ یہ والی جو صفات ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے منافقین کی صفات میں سے ان کا ضرور بضرور معاملہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا جی۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پاس سورۃ کوثر ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا انا، بے شک ہم نے اعطینا کا آپ کو عطا کی الکوثر، حوض کوثر۔ اب مفسرین نے اس کے اندر مختلف قسم کے معنی کیے ہیں۔ ایک تو حوض کوثر سے مراد وہی حوض کوثر جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دست مبارک سے ان لوگوں کو جو صافی عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ توحید پہ مشرکین نہیں ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جب لوگ العطش پیاس کا شور شرابہ کر رہے ہوں گے۔ دوسرا جو حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوثر جنت کے اندر موجود ایک نہر کا نام ہے، اور ایسی یہ خوبصورت نہر ہے کہ جس کے کناروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے خیمے بنے ہوئے ہیں، ایسے خیمے جن کی چھتیں گول ہیں، یعنی آپ اگر ہم جدید دور کی بات کر رہے ہیں، صرف تصور کرنے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، وگرنہ جنت کے اندر تو معاملات مختلف ہوں گے، شاید ایسی جگہ کہ جیسی کوئی بہت خوبصورت نہر یا بہت خوبصورت جھیل ہو اور اس کے ارد گرد ایک چھوٹے چھوٹے ہٹ بنے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہ کوثر، نہر کوثر عطا کی، اتنا بڑا آپ کو مقام عطا کیا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو ان کے رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی بندے پہ انعام اور اکرام کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا باغی ہو جائے اور ناشکرا ہو جائے اور لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے لگ جائے یا یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے لگ جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دے تو انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے فصلی، بس نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کریں۔ یعنی انسان سے تقاضا ہے کہ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادات تم نے بجا لانی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک، شانئ کا، آپ کا دشمن ہوا وہ الابتر، نام وہی دم کٹا کہہ لیں آپ، اور وہی جڑ کٹا کہہ لیں آپ، وہی ایسا ہے کہ جو بے نسل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے طیب یا طاہر جن کو کہا جاتا ہے، وہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئے، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اس کا فتنہ، یعنی نبی علیہ السلام کو خدا نخواستہ فتنہ کہتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ اس کا فتنہ اس کے دور تک ہے، اب جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو پیچھے اس کی کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی بات کو آگے لے کے بڑھے گا۔ تو اب تر اصل میں ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس کی دم کٹی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرما کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے اور آپ کا فیض جاری رہے گا۔ فصلی لربک ونحر، نماز پڑھیں، قربانی دیں۔ آپ کا اصل میں جو دشمن ہے وہ دم کٹا ہے، وہ بے نسل ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور نبی اور یہ اللہ کا کلام بالکل صادق آیا۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ جب دنیا سے چلے گئے، یعنی مارے گئے کسی بھی وجہ سے، یا تو ان کی اولادوں میں لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، اور جو ایمان لے کے آئے وہ بھی اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے، بلکہ برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اچھائی کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ تو اصل میں جو یاد رہنا ہے وہ لوگوں کی زبان پہ آپ کا اچھا تذکرہ رہنا ہے، اور یہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ باقی دنیاوی معاملات کسی بھی صورت وہ چلتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورۃ الکافرون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی آفرز کروائی گئیں کہ جی آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، نیکی کا راستہ چھوڑ دیں، آپ یہ دعوت چھوڑ دیں، آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی آفر کروائی گئی، آپ کو مال دیا گیا، اسی طرح سے آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے سرداری لینی ہے تو آپ کو سرداری دے دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں چھوڑا۔
پھر مشرکین مکہ نے ایک نئی چال چلی اور کہنے لگے کہ اچھا اگر نہیں تو پھر اس طرح کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور کچھ عرصہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہ آیات نازل فرمائیں، اور اس کے اندر جو مخاطب کا انداز ہے اللہ کا وہ غصے والا ہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ حال کے اندر بات ہو رہی ہے، اس موجودہ زمانے کے اندر، حال کے اندر میں اس کی عبادت نہیں کر رہا یا کرنے والا ہوں، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم، اور یہ جو تم آفر لے کے آئے ہو نا، یہ بھی ایسی آفر ہے جس کے اوپر تم بھی پورے نہیں اتر سکتے۔ ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم بھی نہیں کرنے والے۔ ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں حال کے اندر، ما عبدتم جن کی تم نے ماضی کے اندر عبادت کی یا تمہارے آباء و اجداد نے عبادت کی، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں۔ آباء و اجداد تمہارے جن کی عبادت کر کے چلے گئے یا تم جن کی عبادت ماضی میں کرتے رہے، میں اس کی بھی عبادت نہیں کرنے والا۔ ماضی کی بھی نفی ہو گئی، حال کی بھی نفی ہو گئی، مستقبل کی بھی نفی ہو گئی۔ پھر فرمایا ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ دوبارہ وہی تکرار آ گئی۔ ہاں ایک بات بڑی واضح ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، اور ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں کچھ ایسے معاملات آ گئے کہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گئے نا لوگ دین کے معاملے میں، جی چلو کمپرومائز کر لیں۔ دیکھیں دین آلریڈی ایک بہت بڑی وسعت رکھتا ہے، آپ نے جتنا فیسیلیٹیڈ ہونا ہے دین اپنی حدود و قیود کے اندر آپ کو اتنا فیسیلیٹیڈ کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ والے احکامات جن کے اندر کمپرومائز یا لچک نہیں ہے، ان کے اندر آپ کو لچک دینے کی کسی قسم کی کوئی بھی اجازت نہیں دی ہوئی۔ عبادت صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتح العلیم کی ہوگی، یہ بات طے شدہ ہے۔ اسماء و صفات کے اندر کسی قسم کی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے ساتھ کسی قسم کی شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ساتھ کسی کی شراکت داری نہیں ہو سکی۔ عقیدہ آخرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ چیزیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہے ان پہ بالکل سٹرکٹلی قرآن نے یہ واضح طور پہ پیغام دیا، لکم دینکم ولی دین۔ ہمارے ہاں بعض لچکدار لوگ بھی آنا شروع ہو گئے جو کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے جی تھوڑی سی ان کی مان لیتے ہیں، تھوڑی سی اپنی منوا لیتے ہیں۔ بھئی جہاں پہ تھوڑی سی ماننے والی بات ہے وہاں شریعت نے آلریڈی اضافہ کیا ہوا ہے، ہمیں فیسیلیٹیڈ کیا ہوا ہے، ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ ان کی بات اس طرح سے مان سکتے ہیں۔ جہاں پہ نہیں بات ماننے والی وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی اور ہمارے لیے دینی ہمارا دین، بس بات ختم ہوئی، اس کے آگے کچھ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ نصر ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو طرح کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو غلبہ اسلام کا اشارہ ہو رہا ہے، نمبر ایک غلبہ اسلام یعنی لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوں گے، نمبر دو مکہ فتح ہو جائے گا، اور نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونا، اور آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اذا جب آ جائے گی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، یہاں فتح سے مراد باقاعدہ فتح مبین یعنی فتح مکہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ورأیتا، تب آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، وہ کیا کر رہے ہیں، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں، افواجا جوک در جوک، وہ گروہوں کی صورت میں جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اب مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شدید خواہش کے حج کی طرف نہیں گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے مبعوث کیا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ لوگوں کو حج کروائیں۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ اس لیے کہ سن 9 ہجری کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اتنے قافلے مدینہ منورہ کی طرف آئے لوگوں کے، کہ اس 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دیا گیا ہے تاریخ کے اندر، کہ وفود کا سال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا استقبال کرنے کی وجہ سے حج کے لیے نہیں گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے، دین قبول کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کو آگے پتہ چلے کہ میں حج کے لیے گیا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ٹھہرے، لوگوں کا استقبال کیا، اور یہ اس سن 9 ہجری کو باقاعدہ عام الوفود کا نام دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، یہاں پہ بھی مومن کو ایک رویے کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے کہ جب آپ فتح و نصرت حاصل کر لیں، جب آپ کے پاس اللہ کی نعمتوں کی فراوانی آ جائے،
تو نعمتوں کی فراوانی آنے کے بعد ناشکری والا رویہ نہیں اختیار کرنا یا بغاوت والا رویہ نہیں اختیار کرنا، بلکہ فسبح، تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، اللہ کی حمد اس کی مکمل پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ کرو۔ پھر اسی طرح سے وستغفرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ انہ، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، مکمل طور پہ اور بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے جیسے انسان گناہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا جاتا ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو معافی کا پروانہ پکڑاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورت جو ہے وہ ہمارے پاس تبت یدا ابی لہب، سورت مسد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح سے آئی اختصار کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو باقاعدہ آپ تبلیغ کریں، اور سری دعوت ختم ہو گئی، اب جاہری باقاعدہ اعلانیہ دعوت دینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار، یعنی جتنے بھی مشرکین مکہ کے سردار تھے، قریش کے وغیرہ، بنو ہاشم کے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کو گھر بلا کے دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کوہ صفا پہ چڑھ کے، وہ طویل واقعہ آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں بات کی، لوگوں نے اس کی تصدیق کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ تو ابو لہب نے باقاعدہ یہاں پہ یہ بات کہی کہ تبا لک یا محمد، یا بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا، تمہارے اوپر سارے کا سارا دن ہلاکت نازل ہو یا ہلاکت قائم ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شاید آپ کو اس سے پہلے نہ پتا ہو، لہب جو ہے نا، لہب، اس کو ابو لہب اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا رنگ باقاعدہ سرخی مائل تھا، جیسے سیب کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، اس روشنی کی وجہ سے، اس خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تبت، فرمایا کہ ٹوٹ جائیں، یدا، دونوں ہاتھ، ابو لہب کے، وتبا، اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنا، نہیں اس کو فائدہ دیا، عنہ، اس سے، مالہ، اس کے مال نے، وما کسب، اور جو اس نے کمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ غزوہ بدر کے بعد کچھ عرصہ بعد یہ بیمار ہو گیا، چیچک کی بیماری ہو گئی، جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اس کے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، ایون جب یہ مرا ہے تو 3 دن اس کی لاش پڑی رہی ہے اور بڑی بدبو پیدا ہو گئی، اس کے بچے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ پھر ایک حبشی غلام کو بلایا گیا اور اس کی لاش کو لاٹھیوں کے ساتھ یا کسی طرح سے ایک گڑھے میں پھینکوا دیا گیا، اور اس کے اوپر پتھر پھینکوا دیے گئے کہ جس سے اس کی لاش جو ہے وہ کسی ٹھکانے لگ جائے۔ بہرحال اس طرح سے اس کا یہ معاملہ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پہ جو بات فرمائی تھی اس کے بارے میں لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیا کہ نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کسی کام آئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور علماء کا بالاتفاق یہاں پہ یہ فرمانا ہے کہ یہاں پہ وما کسب سے مراد اس کا کوئی ایسا مال کمانا نہیں ہے، بلکہ وما کسب سے مراد باقاعدہ اس کی اولاد ہے، کہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سیصلا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن، دہکتی ہوئی آگ میں، ذات لہب، وہ آگ جو شعلے مارنے والی ہے، یعنی ایسی آگ جو سرخی مائل آگ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، فرمایا حمالہ، جو اٹھانے والی ہے، الحطب، لکڑیوں کو، یہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتی، کانٹے دار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بچھا دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں فی جیدہا، اس کی گردن میں ہے، حبل، رسی، من مسد، کھجور والی رسی، کھجور سے بنی ہوئی رسی۔ اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اسی رسی سے مری تھی، اس کے پاس ایک رسی تھی جس سے یہ لکڑیاں باندھا کرتی تھی، اس نے وہ گلے میں رسی ڈالی اور اس کے اندر، گلے کے اندر وہ رسی الجھ گئی، یہاں تک کہ اسی رسی کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ والا فرمان بھی یہاں پہ صادق فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورۃ اخلاص ہے، یہ عقیدہ توحید پہ سب سے جامع ترین صورت ہے، اور اس کو ثلث القرآن بھی کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد، اکیلا، واحد و یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز، بے نیاز کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جتنے بھی بے نیاز بندے یا مالدار یا عہدے دار بندے ہیں، وہ یقیناً اپنے سے اوپر والے کسی نہ کسی کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں۔ الصمد سے مراد ایسی ذات ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صمد ذات ہے کہ دنیا ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے سے، اس کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے جس کے پروٹوکول اس نے فالو کرنے ہیں،
اللہ الصمد، یہ اس کی بالکل اختصار کے ساتھ سادہ سی شرح کہہ لیں آپ. پھر لم یلد، اس نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. ولم یولد، یہ تو کمزوریاں ہیں. کسی کو پیدا کرنا، کسی کی پیدائش یا کسی کا پیدا ہونا، یہ تو کمزوریاں ہیں، وہ تو نقائص سے پاک ہے، وہ تو غنی ہے. لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا. ولم یکن، اور نہیں ہے لہو، ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا برابر، ہمسر، احد، کوئی ایک، کوئی بھی اس کے ہمسر یا برابر نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا، واحد و یکتا و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم، اپنی صفات کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے حقوق کے اندر، اپنے اختیارات کے اندر اکیلا ہی کافی ہے، کوئی اس کے برابر والا نہیں ہے. اس کے بعد آگے صورت ہمارے پاس فلق آ جاتی ہے. یہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر، اور ان کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے. اگر آج بھی کسی آدمی کو یہ لگے کہ اس کے اوپر حسد، نظر، جادو والا معاملہ ہے، تو وہ ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی. فلق کا جو اصلی مطلب ہے وہ صبح نہیں ہے. فلق کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی کی حالت کو تبدیل کر دینا. تو صبح کیا ہوتی ہے؟ وہ رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر اس سے باہر آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سارے اندھیروں کو پھاڑنے کے بعد اگر صبح لانے پہ قادر ہے تو وہ آپ کے حالات بدلنے پہ بھی قادر ہے. قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی. کس سے؟ من شر، شر سے، ما، جو خالق کا اس نے پیدا کی. اللہ نے جو بھی مخلوق کے اندر کوئی شر رکھا ہے، ظاہری باطنی، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کی، اذا، جب، وقب، وہ چھا جائے، اندھیرا جب چھا جائے تو اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں. یعنی اندھیرے کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے دیکھیں، اجتماعی برائیاں ہو یا انفرادی برائیاں، اندھیرا اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. رات کے وقت یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. ومن شر النفاثات، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقاد، جو گرہوں کے اندر پھونکے لگاتی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی جادو وغیرہ سے. اور جادو عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، بال لیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو فائدے کے لیے بتا دوں، اگر آپ کسی بھی نام نہاد عامل کے پاس جائیں اور وہ آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے یا آپ کے جسم پہ لگے ہوئے کپڑے وغیرہ مانگے، تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ کوئی عامل نہیں ہے، وہ جادوگر ہے. عامل جو لوگ ہوتے، مطلب جو دیندار روحانی پیشوا ہوتا ہے، وہ آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ سیدھا سیدھا قرآن مجید پڑھ کے آپ پہ پھونک دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا ومن شر، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا، جب، حسد، وہ حسد کرے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور حسد یہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر نعمت دیکھے تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ اللہ اس آدمی سے یہ نعمت چھین لے اور مجھے دے دے، یا کم از کم اس آدمی سے یہ نعمت چلی جانی چاہیے. اس کے بعد آگے سورۃ ناس ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. رب پالنے والا، مالک بادشاہ، جس کا دستور قائم ہو، جس کی حاکمیت ہو. پھر الہ الناس، لوگوں کے الہ کی، جس کی باقاعدہ عبادت کی جائے. تینوں صفات آ گئیں. پالنے والا بھی اللہ ہے، اس کی پناہ، مالک بھی اللہ ہے، بادشاہ ہے، دستور اسی کا چلے گا، اور الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. عبادت کی کوئی بھی جو قبیل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہوگی. اب پناہ کس بات سے مانگی جا رہی ہے؟ من شر، شر سے، الوسواس، وسوسوں کے، الخناس، خناس کے. خناس ایسے شیطان کو کہتے ہیں جو پیچھے ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے اور آپ کے دل کے اندر آ کے مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ الذی، جو، یوسوسو، وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر. اور دل کو کیوں، یعنی لوگوں کے سینوں کے اندر، سینوں کو کیوں منتخب کیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر دل ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ انسان کے دل کے، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورے کا پورا بدن ٹھیک ہے. واذا فسدت، اور اگر وہ خراب ہو گیا، فسدت الجسد کلہ، تو پورے کا پورا جسم خراب ہو گیا. پھر فرمایا من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے، یعنی انسانوں اور جنوں میں سے جو بھی وسوسے ڈالنے والا ہے، اللہ میں ان سب کے حوالے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہاں پہ ایک فرق دیکھ لیں، سورہ فلق کے اندر انسان کے بدنی معاملات اور ان کے نقصانات تھے، لہٰذا قل اعوذ برب الفلق کہا گیا، ایک ہی بار اللہ کی صفت بیان کی گئی. یہاں پہ انسان کی روحانیت کے مسائل ہیں، گویا کہ اس کا دین سارے کا سارا فاسد ہو جائے گا اگر وسوسوں کا شکار ہو گیا.
اللہ کی 3 صفات کا باقاعدہ پناہ لے کر باقاعدہ پناہ کی طرف طلب کیا گیا، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے اب تک پڑھا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے۔ بس میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ 1 منٹ آپ کا لوں گا، چونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا، انشاءاللہ ہمارے مہمان بھی آ چکے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے لازمی کروں گا کہ دیکھیں، اگر یہ تو 1.5-2 سال کی بات ہے، اگر ہم ساری زندگی اس قرآن مجید کی خدمت کرتے رہیں، اس کے معنی و مفہوم کو تلاش کرتے رہیں، اور پھر اس کی جو بہت بڑی اس کی گہرائیاں ہیں ان کے اندر غرق ہوتے جائیں، تو یقین کریں زندگیاں ختم ہو جائیں، دوبارہ زندگیاں مل جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں، دوبارہ مل جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی گہرائیاں اور اس کی خوبصورتیاں اور اس کی جو پیک ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ ہم نے شاید 1.25 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کیا کام کر لیا ہے۔ تو جو بھی ہم نے الفاظ بیان کیے، جو بھی ہم نے معاملات کیے، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کر لے پوری ٹیم کی طرف سے۔ اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا ہے، اور یقیناً نکل سکتا ہے، بعض اوقات باتوں میں بندہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہ فرمائے اور درگزر کر دے۔ اور اگر دوران تفسیر کوئی میری بات آپ لوگوں کے لیے بھی غیر مناسب ہو گئی ہو، کسی بھی وجہ سے، انسان ہے آخر نکل جاتی ہے، تو آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے درگزر فرمائیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیراً۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اس کورس کے روح رواں شیخ زین عرفان آوان حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ